بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ غلاف کعبہ اسلام کے تاریخی پس منظر میں کسوا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلاف۔ کسوا اس غلاف کا نام ہے جس سے خانہ کعبہ کو ڈھانپا جاتا ہے۔ در حقیقت کسوا ایک ایسے قسم کے غلاف کو کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز پر چڑھانے کے لیے بنایا گیا ہو جس کے 4 کونے ہوتے ہوں۔ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے جب حجاج کرام میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس سے قبل خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اگر ہم غلاف کعبہ کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے بعد وہاں سب سے پہلے جرہم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ تعمیر کعبہ کے بعد جو سب سے پہلا غلاف کعبہ کو چڑھایا گیا وہ سلطنت ہمیار کے بادشاہ طوبہ ابو کراب اسد نے چڑھایا۔ اس وقت مکہ میں قبیلہ جرہم آباد تھا۔ فتح مکہ سے قبل خانہ کعبہ پر غلاف تو موجود تھا، لیکن چونکہ اس وقت قبیلہ قریش مکہ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا اور وہ اسلام کے خلاف تھے، لہذا ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کے دوران کسی بھی مسلمان حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں شمولیت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ حالانکہ اسلام سے قبل بھی اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ 630 عیسوی بمطابق 7 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلی بار کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے غلاف پہنایا، لیکن یہ روح پرور واقعہ ایک حادثے کے باعث رونما ہوا۔ جب ایک عورت نے کعبہ کو معطر کرنے کی غرض سے وہاں پر اگربتی جلائی، اس کے سلگنے سے اچانک کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کا غلاف تبدیل کیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جو کہ ملک یمن سے لایا گیا تھا۔ کعبہ کو غلاف بادشاہوں کے ہاتھوں چڑھایا جاتا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے بادشاہ شامل ہیں، جیسا کہ بادشاہ معاویہ اول کعبہ کا سال میں 2 مرتبہ غلاف تبدیل کیا کرتا تھا، اور اس امر میں عبداللہ ابن زبیر اور عبد المالک ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ غلاف کے لیے انہوں نے اپنے ملک کا بہترین روایتی ریشم کا کپڑا منتخب کر رکھا تھا۔ ان کے علاوہ الناصر جو کہ خلافت عباسیہ کے بادشاہ تھے، اس وقت کعبہ پر موجود غلاف کو اتارے بنا ہی اس کے اوپر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ جب 160 ہجری میں الناصر نے حج ادائیگی کی اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ اس طرح تو غلاف کعبہ تبدیلی کے دوران پھٹ بھی سکتا ہے اور کعبہ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے کعبہ کے غلاف کا وہ طریقہ متعارف کروایا جو آج بھی رائج ہے، جس کے تحت ایک ہی وقت میں کسوا کو کعبہ کے اوپر کی سمت سے نیچے ڈالا جاتا تھا۔ ان کے بعد بادشاہ المامون کے دور میں غلاف کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ تبدیل کیا جاتا تھا، اور ہر مرتبہ کعبہ کا غلاف ایک نئے رنگ کا ہوتا تھا۔ پہلا غلاف 8 ذی الحجہ کو تبدیل ہوتا، اس کا رنگ سرخ ہوتا۔ اس کے بعد 1 رجب کو سفید رنگ کا غلاف چڑھایا جاتا، اور تیسرا غلاف جو کہ سرخ بروکیٹ کا ہوتا تھا وہ 29 رمضان کو چڑھاتے تھے۔ ان کے بعد الناصر نے کعبہ کو سبز رنگ کا غلاف چڑھایا، لیکن رنگوں کی اس تبدیلی سے المامون اور الناصر دونوں ہی ناخوش تھے، لہذا باہمی مشورے سے سیاہ رنگ کو منتخب کیا گیا، جس کی روایت آج بھی برقرار ہے۔ بعض کے سبب سیاہ رنگ کو واقعہ کربلا کے سبب ترجیح دی گئی، کیونکہ یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ ایوبیوں کے دور حکومت میں سال ایوب کے وقت کسوا کو مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس پر لگائے جانے والا سامان سوڈان، انڈیا اور عراق سے منگوایا جاتا تھا۔ عامر الحاج جو کہ حجاج کرام کے سربراہ مقرر تھے، جن کو سلطان مملوک اور ان کے بعد عثمان ابن ارطغرل نے اس پر مامور رکھا تھا، وہ کسوا کو مصر سے مکہ تک لانے کے بھی ذمہ دار تھے، اور یہ روایت 1927 تک قائم رہی۔ اس کے بعد کسوا کو سعودی عرب میں ہی تیار کیا جانے لگا۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔